بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور آل پر کلک کر دیجئے۔ آئیے ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی بولی، کیا اماں آپ کو معلوم نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کام سے منع فرمایا؟ اس ماں نے کہا، بیٹی اب جاؤ بھی اس دودھ میں پانی ملا دو۔ بولی، عمر رضی اللہ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا، اماں اگر ہمیں عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے وہاں بھیجا اور کہا، جا کے پوچھو کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم وہاں گیا اور معلومات لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے اور وہ عورت اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور اس واقعے کی حقیقت کا ان کو بتایا۔ فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو شادی کی حاجت ہے تو میں اس سے تمہارا نکاح کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے بیٹی کی ولادت ہوئی جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی والدہ بنی۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ کس طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف تھا کہ جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند فرماتے تھے وہی اپنی رعایا کے لیے پسند فرماتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دور میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران عطا فرمائے، اور جس طرح ان کی رعایا میں اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والی رعایا موجود تھی، ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا نیک عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران عطا فرمائے۔ یقیناً فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا، جو بھی کمال ملا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے ہم بھی یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو جائیں اور ان کی ہر سنت مبارکہ کو انشاءاللہ اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔